وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے کچھ مانگا تھا، اور جو کچھ مانگا وہ دیکھیں صدیوں پرانی دعا ہے. آج اس دعا کے الفاظ کو دیکھیے اور اس کی قبولیت دیکھیں کہ ایک ایک چیز اللہ جل شانہ نے اس کے اندر پوری فرمائی. اور ان حالات کو بھی دیکھیے جن حالات کے اندر وہ دعا مانگی گئی تھی کہ بالکل بے آب و گیاہ یہ صحرا تھا جس میں سوائے خاک کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی، اور اتنا خاک کا ایک اتنا بڑا سمندر تھا اور صحرا تھا کہ خود بیت اللہ کی بنیادیں اس کے اندر وہ مٹ گئی تھی اور گم ہو گئی تھی. اور انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اٹھا رہے تھے تو کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ایک بات تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق سیرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی ہر مجلس کا ان دو باتوں کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا. پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا گیا، اللہ جل شانہ نے جب آپ کی بعثت فرمائی تو کیا چیزیں دی گئیں، اور دوسری یہ چیز کہ کس لیے بھیجا گیا. مسلمانوں کا یہ تفوق ہے پچھلی امتوں کے اندر، سوائے اپنے نبیوں کی یاد جس کو آج بھی وہ مناتے ہیں، کرسمس ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی پیغام محفوظ نہیں رہا ان کے پاس. وہ اب صرف یاد بنا سکتے ہیں، وہ نام لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس انسانیت اس سے پوچھے کہ ہم نے مان لیا آپ نے جس کا نام لیا ہم نے ان کا نام مان لیا، آپ نے ان کی عظمت بیان کی ہم نے ان کی عظمت مان لی، اب بتائیے کہ کرنا کیا ہے آگے؟ آپ کے پاس ان کی سیرت میں سے کیا محفوظ ہے، آپ کے پاس ان کی کتاب میں سے کیا محفوظ ہے، آپ کے پاس ان کے اقوال اور ارشادات میں سے کیا محفوظ ہے؟ تو دنیا عیسائیت ہاتھ کھڑے کر دے گی، اس کے پاس کچھ موجود نہیں اس حوالے سے. اور جو کچھ ہے اس میں اتنا کانٹراڈکشن ہے، اتنا تعارض ہے اس کے اندر کہ اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے، اپنے نبی تک اس کی سند کو نہیں پہنچا سکتے. بالآخر جا کر ان کو کچھ اور لوگوں کی طرف کہ یہ سینٹ پال نے کہا، یہ فلانے نے کہا، یہ فلانے نے کہا، وہاں جا کر ان کی بات رک جائے گی. یہ اگر ان سے کہا جائے کہ اس بات کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر پروف کر کے دیں کہ واقعی آپ کے نبی جو ہمارے بھی نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، لیکن دنیا عیسائیت جواب نہیں دے سکتی، دنیا یہودیت جواب نہیں دے سکتی، تو مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے جب یہ فخر اور شرف عطا فرمایا تو ان کو اس سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ واقف ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. تو ایک چیز تو یہ جو چار باتیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ ایسا رسول دینا میری اولاد میں سے، رسولا منہم، اسی میری نسل میں سے یا اللہ ایسا نبی عطا فرمانا جس میں چار باتیں جس کو تو عطا فرمائے. ایک تو یہ، اور دوسری آیت اس کے ساتھ جس میں اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا، کہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے ہدایت اور دین حق دے کر، حق رستہ دے کر کیوں بھیجا نبی کو، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ان دو آیتوں پر میں دو منٹ یا 2 منٹ تو خیر نہیں 5 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں اور اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اے اللہ ایسا نبی بھیجنا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائے، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. آیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے جملوں کو بھی آیت کہتے ہیں، اور آیت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری نشانیاں اور تیری آیتیں اور تیرا کلام لوگوں کو پڑھ کے سنائے. یہاں پڑھنے کا ذکر آیا ہے. ہمارے ہاں جب لوگ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن کو ویسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب بندہ نہیں سمجھتا. تلاوت آیات تو پڑھنے کو کہتے ہیں، اس کے سمجھنے کا ذکر تو آگے آ رہا ہے الگ سے. قرآن دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے تو اس کا فائدہ نہیں. صریح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تلاوت قرآن کا چاہے پڑھنے والے سمجھے یا نہ سمجھے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہر لفظ ہر حرف کے عوض کے اندر نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. اس پر الف لام میم کا کیا مطلب ہے کسی کو بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ثواب کا ذکر کیا اس کے اوپر ثواب ملتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن پاک کے بارے میں کہ ویسے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے.
تو پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تلاوت کرے گا، آیات کی تلاوت کر کے سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسری بات تعلیم کتاب دے گا. دیکھیں تلاوت کتاب الگ ذکر آیا ہے، تعلیم کتاب الگ ذکر آیا ہے، اور تعلیم حکمت دے گا. تعلیم کتاب کو تلاوت کتاب سے الگ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تلاوت پڑھنے کو کہتے ہیں، اور تعلیم ان کے نفوس کے اندر کسی بات کو سمونے کو کہتے ہیں. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پورے طور پر ان تعلیمات کو فقط اس طرح نہیں پڑھے گا جیسے ہمارے خوش الحان قراء پڑھتے ہیں، یعنی صرف اس طرح نہیں پڑھے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. نہیں، وہ اس کتاب میں جو اللہ جل شانہ کی جانب سے حکمتیں رکھی گئی ہیں، جو اس کے اندر پیغام رکھا گیا ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا گیا ہے، اس کو عمل کر کر کے اور اپنے لوگوں کو تربیت دے دے کر اس کتاب کو ان کے اندر اتارے گا، ان کے نفوس کے اندر اس کتاب کو اتارے گا. وہ اس کو تعلیم کتاب کہا گیا. اور تعلیم حکمت پھر الگ سے ذکر کیا. اسی لیے علماء کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ تعلیم حکمت سے مراد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، کہ پھر وہ اس کی تشریح بھی کرے گا، وہ ان کی تفصیل بھی بیان فرمائیں گے، اور وہ جو تفصیل بیان فرمائیں گے اور وہ جو تشریح فرمائیں گے وہ ان کے الفاظ ان کے ہوں گے، لیکن ہوں گے اللہ جل شانہ کی جانب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی نہیں، یہ میری بات ہے، میری طرف سے نکلتی ہے ان کی طرف. تو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اور چوتھی بات اس کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ وہ تزکیہ کرے گا، وہ یزکیہم، پاک کرے گا لوگوں کو. آگے وہ جن لوگوں کو تعلیم دے گا، جن لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تزکیہ ہوا. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ صادق لوگ ہوں گے. اسی لیے جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ان کا لقب ہی صدیق اکبر ہے، کہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہے، اور افضل البشر ہے بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد افضل ترین انسان ہے. آپ کے ساتھ غار میں بھی رہے، آپ کے ساتھ آج مزار میں بھی موجود ہیں. تو وہ سب سے زیادہ صحبت اٹھانے کے نتیجے میں لقب کیا ملا ان کو دربار رسالت سے؟ صداقت کی سند ملی، کہ صدیق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ ان میں سب کیا چیز آئے گی؟ صداقت ہوگی ان کے اندر دیانت ہوگی، ان کے اندر امانت ہوگی، ان کے اندر صبر ہوگا، ان کے اندر شکر ہوگا، ان کے اندر حیا ہوگی، حوصلہ ہوگا، ان کے اندر سخاوت ہوگی، ان پہ توکل ہوگا. یہ صفات ہیں جو تزکیے کے نتیجے کے اندر آتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا سب سے بڑا مظہر وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو انہوں نے تیار کی، جو ان کی 23 سال کی محنت کا خلاصہ تھا، وہ جماعت کیا کرتی تھی؟ اس میں کیا خصوصیت کیا تھی؟ اس میں کیا وہ دنیا کے سب سے بڑے تاجر تھے؟ کیا وہ دنیا کے سب سے بڑے زمیندار تھے؟ کیا وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے اور جو فنون کے لوگ سمجھے جاتے ہیں؟ تو اگر یہ صفات ان میں تھی بھی صحیح، تو یہ ان کی خصوصیت نہیں تھی. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دنیا کے سب سے سچے لوگ تھے، وہ دنیا کے سب سے امین لوگ تھے، وہ دنیا کے سب سے زیادہ صابر لوگ تھے، دنیا کے سب سے زیادہ شاکر لوگ تھے، سب سے زیادہ متوکل لوگ تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہوتا ہے. آج جب ہم یہ مجلسیں اور محفلیں سجاتے ہیں، ہمیں یہ پیغام ساتھ لے کے جانا چاہیے جو عملی پیغام ہو، دنیا کو، جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے اس بات کے اوپر کہ وہ کیا، کہ ایسے افراد تیار کرنا جن کے اخلاق کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں. حضرات صحابہ جہاں جاتے تھے لوگ اس بات پہ حیران ہوتے تھے، انہوں نے یہ صداقت کے سبق کہاں پڑھے ہیں، انہوں نے یہ امانت کہاں سے سیکھی ہے، ان میں یہ دیانت کہاں سے آئی ہے. تب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ خیرات ہے جو دربار رسالت سے بٹی ہے اور آج ان تک پہنچی ہے. اس کے نتیجے میں ان کی طبیعتوں میں تبدیلی آئی ہے. قیصر و کسریٰ اس زمانے کی سپر پاورز تھیں. وہ جب یہ لوگ صحرا نشین وہاں پر پہنچے جو ان کو وہ عرب کا بدو سمجھتے تھے، ان کی تہذیب دیکھ کر، ان کا تمدن دیکھ کر، ان کے اندر جفاکشی اور سادگی دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر قیصر و کسریٰ کے متمدن لوگ حیرت میں پڑ گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس ایک خاص قسم کی ایک لگژریس لائف ہے، لیکن صفات میں ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چاہے یہ صحرا نشین ہیں، چاہے یہ بدو ہیں، چاہے یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو مانچ کر ایسا چمکا دیا ہے. وہ جو 4 مقاصد جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اس کے عملی پہلو تھا. ایک بات یہ ہوگی.
دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں میں نے نبی کو کیوں بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, اور ایسے نہیں بھیجا, ہدایت دے کر بھیجا, وہ دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طور طریقے ہیں وہ سارے کے سارے مغلوب ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غالب ہو جائے. اس لیے بھیجا میں نے. اللہ جل شانہ نے فرمایا. آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے غالب کیا اپنی زندگیوں میں. چھوڑ دیں حکومتوں کو, چھوڑ دیں لوگوں کے نظام کو, اپنی ذاتی زندگی کی طرف آ جائیں. کس کی بات غالب ہے زندگی کے اندر, کس کا طریقہ غالب ہے زندگی میں. اور اس کا امتحان آ جاتا ہے زندگیوں میں کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں, دنیا کا رواج بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہمیں کوئی منصب اور عہدہ ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے اور دنیا کا رواج بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے. اور ہر موقع کے اوپر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو غالب کیا. یہ ہمیں غور کرنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کے اندر. ہمارا ایک بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی پہ تبصرے کرتے ہیں, معاشرے کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم آئے تمہیں اتنی دیر لگ گئی تو میں بتاؤں گا ٹریفک اتنی خراب تھی, لوگ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے, ڈرائیور یہ کر رہے تھے, فلانا یہ. اس تبصرے کے لیے ہماری پوری قوم اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ لگاتی ہے, لیکن خود اپنی زندگی پر بیٹھ کر اس اعتبار سے غور کرنا کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک عاشقانہ اور والہانہ تعلق ہے جس کا میں دعوے دار ہوں, جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں. تعلق کا تو پتہ آخرت میں چلے گا جس دن سارے پردے اٹھیں گے. اللہ جل شانہ فرمائے یوم تبلی السرائر, اس دن پوشیدہ باتیں کھل جائیں گی. علیم بذات الصدور, سینے چاک کر دیے جائیں گے اور اندر دیکھا جائے گا کیا حقیقت اس کے اندر موجود ہے. تو کھلے گا تو معاملہ اس دن. لیکن دنیا میں اگر میں اس کا مدعی اور دعوے دار ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے اللہ نے ایک والہانہ تعلق عطا فرمایا ہے, ایک عاشقانہ تعلق عطا فرمایا ہے, تو وہ یہ میری زبان کے بول ہیں. میری زبان کے ان بولوں کو میرے عمل کے ترازو کے اندر تولا جائے گا. اگر میرے عمل کے ترازو کے اندر ان بولوں کی صداقت ثابت ہوئی کہ واقعی جو زبان سے کہا, اپنی کوشش, کمی کوتاہی اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے, لیکن اپنی پوری کوشش اس نے کی کہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر سکے, تو یہ دعویٰ سچا دعویٰ سمجھا جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا, میرے عمل نے کہیں پر بھی میرے قول کے اوپر مہر ثبت نہ کی, میرے عمل نے کہیں بھی میرے قول کا ساتھ نہ دیا, میرے عمل کے اندر کہیں بھی میرے اس قول کی خوشبو میرے عمل سے نظر نہ آئی, تو یہ فقط دعویٰ ہوگا. دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ دعویٰ اپنے دلیل کے بغیر دعوے کو نہیں مانا جاتا. دعویٰ وہ مانا جائے گا جس کے ساتھ اس کی دلیل ہوگی. اس دعوے کی دلیل عمل ہے اصل کے اندر, اس کا پیغام عمل ہے, اس کا سیرت کی تعلیمات ہیں کہ سیرت کے سبق کو ہم سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول سے آخر تک ہمارے سامنے ہو, اس کے مراحل سامنے ہو. مکہ مکرمہ میں کیا ہوا, مدینہ شریف میں کیا ہوا, بدر میں کیا ہوا, احد میں کیا ہوا, حدیبیہ میں کیا ہوا, تبوک میں کیا ہوا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیں اپنی نئی نسلوں کو پڑھانی چاہیے. اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بدقسمتی سے ہمارا نصاب آج ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیش نہیں کرتا. بالکل ایک ہلکا سا جھٹپٹا 4-5% کا. ہماری یہ نئی نسلیں, جتنے بچے بیٹھے ہیں, جتنے نوجوان بیٹھے ہیں, یہ اس سے ناواقف ہیں. یہ دنیا کی اور چیزوں سے واقف ہوں گے, لیکن یہ اس بات سے ناواقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ کیسی گزری, اس کا ہر سال کیسا گزرا. اس پر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہم ان نسلوں کو اس بات سے واقف کرائیں, ان کو بتائیں اور ان کے دلوں کے اندر حقیقی محبت اور عشق کے جذبات پیدا فرمائیں. یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اس وقت امت مسلمہ, پوری دنیا امت مسلمہ کے جذبات پر حیرت کے اندر ہے کہ ساری دنیا کی عقیدت کے مراکز اور جو دنیا کے اندر زمینی مذاہب تھے, ادیان تھے, ان سب میں عقیدت کے مراکز کمزور ہوتے چلے گئے. امت مسلمہ اپنی گئی گزری حالت کے باوجود آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پہ کٹ مرنے کو تیار ہے. آج بھی مجھے آج تک اس جملے سے کبھی خیال آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. مجھے ایک دن بریگیڈیئر صاحب فرمانے لگے کہ بریگیڈیئر مقصود عوان صاحب کے, یہ چونکہ فوج میں تھے اس زمانے میں, کہتے ہیں کہ میں جس ادارے سے میرا تعلق ہے, میں اس کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ہر سپاہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ گردن کٹانا اپنی سعادت سمجھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس. اگر یہ چیز ہم اگلی نسلوں کو منتقل نہ کر سکے تو اس سے بڑا ظلم کوئی اور ان بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے یہ جذبات ہم ان کو نہ ٹرانسفر کریں, یہ جذبات ان تک نہ پہنچے, ان کے دلوں کے اندر بھی عشق کی یہ حرارت اور یہ گرمی اگر نہ پیدا ہو سکی تو اس کا نتیجہ جو ہوگا ہماری نسلوں کے حق کے اندر بڑا بھیانک نکلے گا. ان مجالس کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے, اور اللہ جل شانہ قبول فرمائے تو ان بچوں کو یہ مواقع ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نوجوانوں کو یہ موقع ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے, آپ پر درود شریف سے, آپ کے ذکر مبارک سے, اس سے ان کے دلوں کے اندر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ اس کے منتظمین کو, آپ تمام حضرات کو جو اتنے توجہ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد کے اندر کتنے وقت سے کتنے گھنٹوں سے بیٹھے ہیں, آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. جنہوں نے اس کا انعقاد کیا اللہ جل شانہ ان کو مزید اخلاص نصیب فرمائے, ایک ایک چیز کو اس کے اندر قبول فرمائے. جتنا ذکر ہوا, جتنا درود شریف پڑھا گیا, جتنی تلاوت ہوئی, اللہ جل شانہ اس میں سے اس کے ہر حرف کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. پڑھنے والوں اور پڑھوانے والوں اور جن کے لیے پڑھا گیا اور جن کے لیے ایصال ثواب ہوگا, اللہ جل شانہ سب کو اس کے اندر پورا حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.